تیسری چیز جس کی پابندی کرنی ضروری ہے فرق کے موضوع میں بات کرتے لکھتے ہوئے، وہ ہے دقت اور باریکی. دقت اور باریکی. بسا اوقات آدمی کی نیت جو ہے بالکل انصاف کی ہوتی، وہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، نیک نیتی کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن کسی کے تعلق سے بات کرتے ہوئے وہ دقت کو ملحوظ نہیں رکھتا، باریکی کو ملحوظ نہیں رکھتا. مثال کے طور پر میں آپ کو دو دقیق مسئلے بتاتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا، دوسرا مسئلہ بالکل واضح مسئلہ ہے. ایمان کی تعریف میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ کرامیہ کا قول کیا ہے ایمان کے باب میں؟ قول باللسان. کرامیہ کے نزدیک ایمان کیا ہے؟ قول باللسان. ایمان زبان سے اقرار کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے. تو جب کرامیہ کا یہ قول ہے تو اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں. آپ بتائیے کیا کرامیہ کی نظر میں منافق مومن ہے؟ کرامیہ کی نظر میں منافق مومن ہے؟ اس لیے کہ منافقین زبان سے اقرار کرتے ہیں، منافق زبان سے اقرار کرتے ہیں. یا دوسرے الفاظ میں اس کو سوال کو بدل کے یوں بھی کہتا ہوں، کیا کرامیہ کا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف زبان سے اقرار کر لے، صرف زبان سے اقرار کر لے تو وہ جنتی ہے کرامیہ کی نظر میں؟ دیکھیے یہی اصل باریکی کی میں مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں. دیکھیے کہ اگر آپ باریکی ملحوظ نہیں رکھیں گے تو یہاں غلطیاں کریں گے. آپ نے یہ قول پڑھ لیا کرامیہ کی نظر میں کے نزدیک ایمان صرف قول باللسان کا نام ہے، تو پھر اس کے بعد آپ اپنی طرف سے ساری باتیں ان پہ لگانا شروع کرتے ہیں. کرامیہ کی نظر میں صرف زبان کا اقرار کرنے والا جنتی ہو جائے گا، ان کی قول کے مطابق جو ہے منافق بھی جو ہے جنتی ہو جائے گا، یہ آپ کہنے لگیں گے، جبکہ کرامیہ کا ایسا کوئی قول نہیں ہے. میں یہ بتا رہا تھا آپ کے سامنے کہ کرامیہ کا قول یہ ہے کہ جو زبان سے اقرار ایمان ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافق جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے، اس کے دل سے نہیں ایمان لاتا وہ، تو کیا وہ مومن ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں کہ ہم قول کا ایک حصہ لے لیتے لیکن ان کے قول کو باریکی کے ساتھ نہیں جانتے. کرامیہ یہ کہتے ہیں کہ قول باللسان ہی ایمان ہے، جو آدمی زبان سے اقرار کر لیا وہ مومن ہے، لیکن اگر عمل نہیں کرتا ہے تو مومن ہونے کے باوجود جنت نہیں جاتا ہے. تو قول کے اندر جو دقت جو باریکی ہے، کسی کی بھی بدعت یا کسی بھی قائل کا جو قول ہے اس قول کی نزاکت اور باریکی کو آپ ملحوظ رکھیں. اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ایمان کے باب ہی میں مرجئۃ الفقہاء کا ہے. مرجئۃ الفقہاء، مرجئہ عمل کو ایمان میں داخل نہیں مانتے، اور مرجئہ خالصہ جن کو کہتے ہیں، مرجئہ خالصہ کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، یعنی عمل جیسا بھی رہے، میرا اور ابو بکر کا ایمان سب کا ایمان برابر کہنے والے. لیکن مرجئۃ الفقہاء کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا عمل کیسا بھی رہے وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، مرجئۃ الفقہاء یہ نہیں کہتے. مرجئۃ الفقہاء یہ کہتے ہیں کہ آدمی اقرار اور تصدیق، یعنی زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق سے مومن ہو جاتا ہے، لیکن نجات کے لیے ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. نجات کے لیے ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. دونوں مثالوں میں جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فرق یا کسی فرد یا کسی کی بدعت کا تذکرہ کرتے ہوئے آدھی بات ہم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نزدیک جو باریکی ملحوظ ہے اس کا ہم خیال نہیں رکھتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جو اس کا قول نہیں ہے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو اس نے کہا نہیں ہے اس سے ہم اسے جوڑ دیتے ہیں، اور نتیجے میں ہم ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ دقت اور باریکی جو ہے اس کا بھی پورا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے. جب کسی کے قول آپ پڑھیں تو باریکی کے ساتھ پہلے اس کے قول کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد آپ بات کریں. اب آپ دیکھیں کتنی ایسے موقع آتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی ایک ایسا آدمی جو کسی بدعت سے جڑا ہوا موجود ہے، آپ اس کے سامنے بولنا شروع کرتے ہیں، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم ویسے ہو. آپ کی آدھی باتوں کو وہ رد کر دیتا، کہتا نہیں یہ میری بات ہے ہی نہیں. کیوں کرتا ہے ایسے؟ اس لیے کہ آپ نے جو بھی اس موضوع سے جڑی جتنی باتیں ملی سب کو جوڑ کر آپ نے ایک مکمل ایک طرح سے گٹھر بنا لیا، اور سارا گٹھر ایک آدمی کے سر پہ لادنا چاہتے ہیں آپ. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. آپ سامنے والے کی بات کو سمجھیے کہ وہ بدعت کے کس درجے میں، کتنی حد تک اس کی بات، جو اس کا جزئیات جو اس کی بات ہے وہاں تک کیجیے. بریلویوں کی ہم بات کرتے ہیں.
اب بریلویوں کی بات کریں تو ہمارے پاس بریلویوں کے نام پر جو ہے قبر پرستی کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب کے سب بریلویت کے نام پہ ہمارے سامنے پائی جاتی ہیں. غیر اللہ سے مانگنا جا کے کہ تو اولاد دے دے، تو مجھے اولاد دے دے. ہماری نظر میں یہ بریلویوں کا کام ہے. اگر آپ احمد رضا خان بریلوی کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بہت سی وہ شکلیں جو ہماری نظر میں بریلویوں کے کام ہیں، احمد رضا خان نے خود جو ان کو شرک لکھا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ باریکی اگر دقت ملحوظ نہیں رکھی جاتی تو پھر ایک تو ظلم ہوتا ہے، پھر دوسری ہماری بات کا وزن ختم ہو جاتا ہے. مطلب ہم جو ہے حق بات بتا رہے ہیں، تحقیق کے بات بتا رہے ہیں، لیکن تحقیق جوابات میں ہے. ہماری ساری تحقیق کہاں ہے؟ جوابات میں. قرآن کی آیت بتا رہے ہیں، حدیث بتا رہے ہیں، ان کا حوالہ دے رہے ہیں، سلف کے اقوال سب اس میں دے رہے ہیں. لیکن جو بدعت، جو قول ان کا تھا، اس کے اندر دقت کے ساتھ ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ اصل میں گمراہی کس درجے میں ہے اور کہاں ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. فرق کے باب میں داخل ہوتے اس کو کہتے ہیں ہم دقت اور باریکی کو ملحوظ رکھنا.